شمع تیری طرف لو لگے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ پیش خدمت ہے یاد خدا و مصطفیٰ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں ہمارے حاجی محمد امین اتاری موجود ہیں. آج ہمارے احمد رضا بھائی بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ ایز یوزول محمود بھائی بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کی نعتیں، آپ کی فرمائشوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں وہ نعتیں جو نہیں پڑھی گئیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ پچھلے پروگراموں میں جو ہمارے ایک کنٹینیوس ویورز ہیں تو وہ بھی اس سے محظوظ ہوں. ایک نعت بار بار پڑھنے کا بھی اپنا لطف ہوتا ہے، لیکن بدل بدل کر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نعتیں پڑھا کریں. حاجی امین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. آپ سے ایک نعت شریف سننی ہے، آغاز کرنا ہے. اور کون سی نعت ہے آپ کچھ سوالات کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، میں جواب دیتا ہوں. 7 سوال آپ کر سکتے ہیں. بڑا ہی پیارا کلام ہے، سننا ہے، کچھ پہنچنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت سمیت آپ کے خاندان میں سے کسی کا کلام ہے؟ جی ہاں. خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت ان کو نہیں کہیں گے براہ راست. بڑا ہی پیارا کلام ہے، آپ کئی بار پڑھتے ہیں. 2 سوال آپ نے کر لیے. جی. فرقت کا کلام ہے؟ فرقت کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں ناظرین. فرقت مدینے سے دوری. مدینے سے دوری پر یہ کلام ہے. جن کا کلام ہے وہ مفتی کے نام سے بھی مشہور ہے؟ بالکل مشہور ہے. نبی رہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ جی جی بالکل کہتے ہیں. اب کلام ہی بتا دیں، آپ پہنچ تو گئے. آگے فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. قلب مزمحل جاتا. آپ کا جواب درست ہے. اور یہ کلام کیوں لکھا تھا، کب لکھا تھا، آپ کبھی ہم کو بتاتے تھے کہ یہ کلام اس وقت لکھا تھا؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ جو کلام ہے یہ مدینے سے جدائی پر لکھا تھا یا ویسے ہی ایک لکھ دیا تھا؟ جدائی کی وجہ سے لکھا تھا. جدائی کے موقع پر مدینہ نہیں جا پائے تھے، نہیں پایا، اسی وجہ سے یہ لکھا تھا. جی جی. یعنی یہ جو جذبات تھے یہ حقیقی جذبات تھے. حقیقی. بعض اوقات بندہ جو ہے وہ گھر سے کلام لکھتا ہے، بعض اوقات جا رہا ہوتا ہے اور جانے کے اسباب نہیں ہو پاتے، تو اس وجہ سے پھر جو ایک حقیقی کیفیت نکلتی ہے، میرا خیال ہے یہ وہ تھی. چند اشعار ہمیں اس کے آپ عطا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. قلب مزمحل جاتا.
کاش گنبد خضرا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر میں زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر میں زندگی میں مل جاتا وہ خرام فرمان کے میرے دیدہ و دل پر وہ خرام فرمان کے وہ خرام فرمان میرے دیدہ و دل پر دیدہ میں فدا کرنا صدقے میرا دل جاتا دیدہ میں فدا کرنا صدقے میرا دل جاتا چشم سر بہا بہتی دل کا مدعا کہتی چشم سر بہا بہتی دل کا مدعا کہتی آہ باب دب رہ رہی یہ منہ میرا سل جاتا آہ باب دب رہ رہی منہ میرا سل جاتا در پہ دل جھکا ہوتا در پہ دل جھکا
سبز گنبد دل پہ جب چرن پڑی ان کے سبز گنبد اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا ان کے در پہ حسرتیں ہوئی پوری ان کے در پہ حسرتیں ہوئی پوری سائے در اقدس کیسے منفعل جاتا سائے در اقدس کیسے منفعل جاتا داغ فرقتے طیبہ قلب مضمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا ہی پیارا کلام سن رہے تھے۔ مدینے سے جدائی پر آپ نے لکھا، حاضری ہو سکنے پر لکھا، اور کیسے تصور میں حاضری بھی کروا دی۔ یہ ہے بزرگوں کی شان کہ مدینے سے جدائی میں بھی مدینے کا تصور بن جاتا ہے، تصور میں حاضری ہو جاتی ہے۔ وہ جو شعر ہے کہ در پہ دل جھکا ہوتا، اذن پاتا پھر بڑھتا، ہر گناہ یاد آتا، دل خجل خجل جاتا۔ خجل خجل مانے شرمندہ ہو جاتا، یعنی یہ بھی تصور میں حاضریاں ہو گئیں کہ اگر میں جاتا تو کیسے جاتا، پہنچتا تو کیسے پہنچتا۔ اور اس طرح کے بیشتر کلام بزرگوں کے ملتے ہیں اور عشق رسول بڑھاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو نعت شریف ہے اور بالخصوص خوش الحان نعت خواں سے سننے پر عشق رسول میں وہ اضافہ کرتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، تو نعت سننی چاہیے۔ اگر کسی کو نعت سن کر مزہ نہ آتا ہو، بتکلف سنیں، انشاءاللہ مزہ آنے لگے گا۔ عاشقوں کو تو مزہ آتا ہی ہے، لیکن اس کی عشق رسول بڑھانے میں بڑی ایک مدد ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو پیغامات بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ آڈیو کالز۔ میں محمد نعمان اختاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ یاد خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا ہے۔ اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ آپ اپنی فیوریٹ نعت سنا دیں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ اگلی کال۔ اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ ایسا شعر سنا دیجئے جس میں 2 مرتبہ لفظ آگ آیا ہو۔ لفظ آگ آپ سنائیں گے؟ آگ، جی امین بھائی، ایسا شعر جس میں 2 بار لفظ آگ آتا ہو۔ یہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگے، وہ آگ لگائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کا جو ہے سوال انہوں نے پورا کر دیا۔ مزید اگلی کال۔ مدینۃ الاولیاء لاہور سے داتا کی نگری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نعت خواہ بھائی سے عرض کروں گا کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام مسجد بحری ہے، میں باب مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اگلی کال۔ میں گھر کے بات کر رہی ہوں، آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، اور ساتھ بھائی مجھے نعت سنا دیں۔ تم ذات خدا سے جدا نہ خدا ہو، لا
ویری گڈ ماشاء دفعہ شکایت بھی کرتی ہے. شکایت بھی ہوتی ہے اس مدنی منی کی. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے. ایک کال اور دیتا. اشفاق بھائی میں کراچی سے طالب حسین اختاری بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنی ہے آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. ماشاءاللہ مجھے صبح طیبہ میں ہوئی بستا ہے باڑا نور کا یہ نعت سنی ہے. پلیز مجھے یہ نعت سنا دیجیے. انشاءاللہ بالکل آپ کو نعت سنائیں گے. اور بہت سارے میسیجز بھی ہیں, فرمائشیں بھی ہیں, اور کچھ میسیجز ہم پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں میسیج اتنے کثرت سے آ رہے ہیں, میں پڑھنے لگتا ہوں وہ اوپر چلا جاتا ہے. اچھا نہیں, ہاتھ رکھنے سے بھی نہیں جاتا, وہ جو اوپر جانے والا ہے نا وہ چلا جائے گا. میر جان رند کہتے ہیں سلام, یہ کلام سنا دیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. احسان رضی جی لکھتے ہیں محمود بھائی سے وہ کلام سنا دیں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. بھائی اس کی فرمائشیں مجھے دن میں بھی آئی ہیں آج, اور میرے پرسنل نمبر پہ اتنی فرمائشیں آ رہی ہیں آج کل, آپ کو بھی شاید آتی ہوں گی. یہ شاید وہی کلام ہے جو گاڑی میں نے ریکارڈ کروایا تھا. جی اچھا بھائی. اور کہہ رہے ہیں غوث رضا اشفاق بھائی نعت سنا دے کملی والے محمد تو صدقے انشاءاللہ. فرحان بخاری کہہ رہے ہیں حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم, یہ سنا دیں. عبدالسمی کہتے ہیں یہ والی نعت سنا دیں اب بلا لیجیے نہ مدینہ انشاءاللہ. ایک کہہ رہے ہیں محمد حسان رضا خان امین بھائی سے سنا دیں پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ایک اسلامی بہن کہتی ہیں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, یہ سنا دیں. میاں شہزاد کہہ رہے ہیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, یہ سنا دیں. بہت ساری فرمائشیں ہیں تو شروع کرتے ہیں. احمد رضا بھائی وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی فرمائش بچی کی پہلے پوری کر دیں, پھر محمود بھائی سے سنتے ہیں صبح طیبہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو عطا ہو. یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مر الہی. مٹی نہ ہو برباد پسے مر الہی. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو.
ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو شاباش حسین اور چمکتی سی غزل پڑھ شاباش حسین اور چمکتی سی غزل پڑھ دل کھول کے آئینہ ایمان کی جلا ہو دل کھول کے آئینہ ایمان کی جلا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا ہی پیارا کلام. اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو نعتیہ شاعری ہے لاجواب ہے. کتنا پیارا شعر ہے کہ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. کیونکہ دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، آخرت میں جو نعمتیں ہیں، سب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ کی عطا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یہ سمجھ میں میری آ ہی نہیں سکتا کہ جب ساری نعمتیں حضور کے صدقے ملی ہیں تو ایمان بھی تو حضور کا صدقہ ہے، ایمان بھی تو انہی کی عطا ہے. اور وہ ایسے کریم ہیں، وہ ایسے دینے والے ہیں کہ جو دے کے واپس نہیں لیا کرتے ہیں، جو دے کے واپس نہیں لیا کرتے. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم. اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، جب تو کریم ہے. اور کریم تو دے کے نہیں لیتے، آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ تو کریم بنانے والے ہیں. آپ کی عطا اور وہ پھر جائے تو آپ نے جو ایمان دیا ہے انشاءاللہ وہ ایمان بھی ہم سے نہیں لوٹے گا، نہیں پھیرے گا. اور اللہ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے. یہ وہ امید ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ محبت ہے جس کو ایک زبردست انداز میں بیان کیا. ورنہ ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا یہ بھی اللہ والوں سے ثابت ہے. ایمان کے حوالے سے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا، خوف زدہ رہنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. لیکن یہ بھی ایک زاویہ نظر ہے، یہ سوچ کا ایک انداز ہے، اور اپنے آقا کو ایک منانے کا انداز ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی عطا ہے، میں بھی آپ کا بندہ، آپ کا غلام ہوں، تو آپ کا عطیہ کیسے واپس جا سکتا ہے، اور میری سمجھ میں یہ کیسے آ جائے کہ یہ تحفہ چلا جائے گا. آپ ایسا کرم کر دیجئے کہ یہ تحفہ مجھ سے کہیں نہ جائے، یہ عطیہ ایمان کہیں نہ جائے، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت مصطفیٰ عطا فرمائے. ایسی پیاری تمنا کی کہ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. یہ وہ درد محبت ہی تھا جو ایسی باتیں ان کے دلوں سے نکلتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا نا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا کھائے کیوں. کیا ہے پہلا مصرع اس کا؟ نہیں سب اپنا اپنا بتا رہے ہیں. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو درد کا مزہ ہو وہ دوا جو ہے کیوں لے گا. یہ وہی بات ہے کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. زخم مدینہ، مدینے کی جدائی میں جو درد ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا ہے. یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. احمد بھائی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور. ایک دو شعر، تین شعر ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں
بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ تیرے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ تیرے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مسبوح بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا اللہ گدا دیکھو لیے جا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جا ہے توڑا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کئی کلاموں کی فرمائشیں ہمیں آ بھی رہی ہیں، اور ہمارے پاس ایک ویڈیو پیغام ہے ہمارے ایک بڑے پیارے نعت خواں کا، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں پر بھی 7 نعت خواں ہوں، ان سے بھی کچھ سنیں، اور ہمارے ساتھ عاشقان رسول نعت خوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے بھی کچھ اشعار ہم سنا کریں، ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا کریں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، اے مدینے کی ہوا
رستے 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. ماشاءاللہ احمد رضا بھائی پرتگال سے، انہوں نے بڑی پیاری نعت شریف پڑھی. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. ایک اور ویڈیو ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دور پرفتن میں جب ہر شخص میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں بڑی خاص نعمت مدنی چینل کی صورت میں حاصل ہوئی، جو کہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے. پوری فیملی بیٹھ کر دیکھتی ہے، ثواب کا ذخیرہ بھی حاصل کرتی ہے. الحمدللہ جب موقع ملتا ہے تو مدنی چینل کے مبلغین دعوت اسلامی اور مختلف ہمارے جو ثنا خان حضرات جو اس میں نعتیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی نعتیں بھی سننے کا موقع ملتا ہے. اور جب ان سب کو سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، تو توجہ ایک ہی شخصیت کی طرف جاتی ہے جنہیں ہم امیر اہل سنت کے نام سے پہچانتے ہیں. اللہ کریم ان کا سایہ ان پہ سلامت رکھے. اچھا، مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہمارے مولانا اشفاق بھائی ہوسٹ ہوتے ہیں، میزبان ہمارے ثنا خان رسول ماشاءاللہ نعتیں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے اور امیر سنت کا سایہ ہم سب پہ قائم دائم فرمائے. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کی بھی کافی تعداد میں کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. میں محمد یحییٰ کراچی سے بات کر رہا ہوں. 3 دن سے میں ایک فرمائش کر رہا ہوں نعت کی. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کے. کتنے دنوں سے؟ 3 دن سے. چلیے میرا خیال ہے پہلا دن ہی ہے. کالز بھی تو ساری نہیں چل پاتی، تو آپ کالز کرتے رہا کریں، پھر جو نعتیں پڑھی جائیں آپ اس میں شامل ہو جایا کریں. آپ کی فرمائش پوری ہو نہ ہو، بہرحال نعتیں تو ہیں نا ساری کی ساری. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آج فرمائش پوری کریں. مزید کال. میں عمر اطاری کراچی سے بول رہا ہوں. میں نے محمود بھائی سے یہ نعت سنی ہے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. محمود بھائی یاد ہے کیا ہے اس کا شعر؟ پورا کیجئے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگہ یہ جی چاہتا ہے. تو آپ اتنا شرما کیوں رہے؟ میں نے کہا غلط نہ پڑھ رہا ہوں. غلط ہوگا تو کیا ہوا، ماریں گے تھوڑی آپ کو. مقدر جگہیں یہ جی چاہتا ہے. آگے آگے بھی ہے، آگے کتاب میں ہے، دیکھ لوں. اچھا ہے، چلے میں کتاب ہے تو پھر ضرور سنائیے. اگلی کال. اشفاق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام نعت خانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے یہ کلام سنا دیں. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ. اگلی کال. محمد عامر اختاری نیکوخاص فیم سے بات کر رہا ہوں. کلام زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سنا لیجیے. انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے. میں واقعین سے عرض کر رہا ہوں. میری اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. آمین. اگلی کال. ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں محمود بھائی سے. وہ نعت ہے ہم مدینے سے اللہ کیوں آگے. مزید کال. میرا نام محمد حذیفہ رضا اختاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ یاد و خدا و مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छा है माशाअल्लाह। और अशफाक भाई से मेरी अर्ज है कि ये वाला कलाम सुना दें। सोचता हूँ मैं वो घड़ी तो क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें। काफ़ी कलामों की फरमाइशें हैं और फेसबुक के ज़रिए भी हमें फरमाइशें आ रही हैं। यार ये तो आप सुना ही दें अब ना, सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का, मैं मदीने चला। हमारे MCR से भी फरमाइशें हमें करते हैं। मैं अभी लिफ्ट में था तो एक इस्लामी में मिल गए, वो हमारे इंग्लिश मदनी चैनल में होते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो आज ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना ये भी ज़रूर सुनाइएगा। पहला मेरा ख्याल है उनकी फ़रमाइश पूरी कर दें, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। एक कलाम की फ़रमाइश थी, पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर ना हो। इंशाल्लाह ये 2-3 कलाम हम पढ़ते हैं, फिर एक सेगमेंट इंशाल्लाह करते हैं। ए सब्ज़ गुंबद वाले, एक शेर। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़्र का वक्त आए दीदार अता करना। हमारे बुजुर्ग ने कॉल की थी, चलो दियारे नबी की जानिब। 3 दिन से कॉल कर रहे हैं, तो एक शेर उसका भी पढ़ते। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर बहारे लौटेंगे हम करम की, बहारे लौटेंगे हम करम की, दिलों को इंशाअल्लाह। सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये फरमाइश बहुत ज़्यादा है, चाहें तो ये सुना दें। शारजा से हमें नासिर भाई ने फरमाइश की है कि मैं लचपाला दे लड़ लगियाँ। अब जो दोनों में से जो एक पसंद फरमाए। मैं लचपाला दे लड़ लगियाँ मेरे तो
غم پرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بھولے گھرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بھولے گھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہدا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہدا ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیلے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیلے ٹھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بھولے گھرے رہندے کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی میں لج پالا منگتا ہاں میں لج پالا منگتا ہاں میں لج پالا منگتا ہاں میرے بلے پرے رہندے میں لج پالا منگتا ہاں میں لج پالا منگتا ہاں میرے بلے پرے رہندے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی میلی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں لج پالا منگتا ہاں میں لج پالا منگتا ہاں میں لج پالا منگتا اب تک کیے داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ میں لج پالا منگتا تھا میرے بلے پرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیاں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیاں کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاوے جنا دے پیر رس جاوے جو بھی مرے رہندے نیازی مینوں غم کا میری نسبت الاسانی نیازی مینوں غم کا میری نسبت الاسانی کسے دے رہن جو بڑھ کے کسے دے رہن جو بڑھ کے قسم سب دی کھرے رہنے
واہ 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 ماشاء اللہ. آپ ہمیں کوئی کلام دیں گے, ہم نے اس کا مقطع پڑھنا ہے, اور ہم آپ کو کوئی کلام دیں گے تو آپ اس کا مقطع پڑھیں گے. محمود بھائی میرے ساتھ ہیں آج, احمد بھائی ہیں اور امین بھائی ہیں. امین بھائی تیار ہیں آپ اگر ہم نہیں دے پائے تو آپ نے مقطع ضرور پڑھنا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نہ پڑھ پائیں. تو آپ جو بھی دیں گے ہمارے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, ہم جو سوال دیں گے آپ کے پاس بھی 25 سیکنڈ ہوں گے. جی محمود بھائی پہلا سوال پوچھیں امین بھائی سے, احمد بھائی سے. آپ مطلب پڑھیں, پہلا شعر اس کلام کا ہی مقطع انہوں نے پڑھنا ہوگا. چلے آپ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سوال ہے, پہلا سوال, ہم نے تقصیر کی عادت کر لی, آپ اپنے پہ قیامت کر لی. ابھی 2 دن پہلے پڑھا گیا کلام, مقطع بھی پڑھا گیا, اور احمد رضا بھائی بیٹھے, 25 سیکنڈ ہیں. مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو, مطلع کہتے ہیں پہلے شعر. جی یاد ہے, بڑا ہی زبردست شعر ہے, ایسا چوٹ والا ہے مقطع. ہم نے امین بھائی تو اس پروگرام میں بھی تھے نا, ہم نے تقصیر کی عادت کر لی, آپ اپنے پہ قیامت کر لی. جی محمود بھائی. اے حسن کام کا کچھ کام کیا. ہاں اے حسن کام کا کچھ کام کیا. آگے, یا یوں ہی ختم پہ صورت کر لی. اچھا رخصت کر لی. ہاں یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی. یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی. بڑا پیارا شعر ہے, کام کا کچھ کام. کام تو سب کرتے ہیں, کام کا کام, کام کا, یہ کیسی پیاری بات ہے. یعنی کوئی صحیح کا کام کیا. کام کا کام, کام تو سبھی کرتے ہیں, لیکن کام کا کام کہتے ہیں نا کام کا کام کیا, کوئی کام کا کام کیا, یعنی جس کو بولتے ہیں کوئی ڈھنگ کا کام ڈھنگ کا کام. زبردست, یہ آپ نے آسان کر دیا, آسان کر دیا. جی اب آپ پوچھیں گے, محمود بھائی سے پوچھیں گے, میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں. جی اچھا ہم پوچھیں ابھی. اب آپ مطلع دیں, ہم نے اسی کلام کا مقطع پڑھنا ہے, ہم نہیں پڑھ پائے تو آپ دے دیجیے گا. دعویٰ نہیں ہے کہ ہر جواب آتا ہوگا, کسی کا دعویٰ نہیں. ویسے آپ مضبوط ہیں ماشاءاللہ محمود بھائی, اشفاق بھائی. بڑا میں تو کمزور ہوں بھائی. جی حضور. قسمت میری چمکائی ہے آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی ہے آقا. جی حضور. مقطع امیر علیہ سنت کا کلام ہے, آپ کو بھی آتا ہے نا, آپ کو وہ اللہ سب اچھا کر دے گا, آپ بتائیں پہلے. ہے کہ نہیں, آپ کو آتا ہے نا. نہیں مجھے تو یاد نہیں. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا, دلوائی ہے, کچھ ہے اس طرح ہی ہے. اتار کرم ہی سے تیرے. نہیں آپ کو معلوم ہے ہمارا وقت پورا ہو گیا. وہ چھوڑ دیں انشاءاللہ. آپ بتائیں, جواب دیں. اللہ کریم, آپ جواب تو دیں. اس کا جو مطلع جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. چلیں آپ سوال کر لیں. آپ یہ سوال ویلڈ نہیں ہے. نہیں, جس کا مقطع آپ نہیں بتا سکتے وہ ویلڈ ہی نہیں ہے نا, آپ کو بھی بتانا ہے. جی احمد بھائی کوئی اور پوچھ لیں. چلے پوچھیں. ہم تو ایک نمبر سے برتری پر ہیں, یعنی محمود بھائی. نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا, حضور خاک مدینہ. شاباش ماشاءاللہ. نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا, حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. جی آپ کو تو یاد ہے. یاد ہے, شعبے کو یاد ہے. آپ نے سنایا بھی ہے, آپ سنائیں. اب ذہن میں لانا پڑے گا. رضا جو دل کو بنانا تھا, جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا. قید خودی مانے انا تکبر. جلوہ گاہ حبیب بنانا ہے اگر دل کو تو خودی, قید خودی سے نکلنا ہوگا. مٹ جائے خودی تو خودی, کہاں نہیں. زبردست. جی محمود بھائی اگلا سوال. جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے, حاضر درگاہ سرکار مدینہ. جی جواب دیجئے. پہلے شعر پورا کریں. شعر ہو گیا, پورا کر لیا. حاضر درگاہ سرکار مدینہ, یہ وہی انہوں نے پوچھا نا. جلد ہم عازم گلزار 15 سیکنڈ ہوں گے. جی امین بھائی, احمد رضا بھائی. بتاؤ بیٹا بتاؤ. جی حشر کا ذکر بھی ہے اس میں. جی امین بھائی, حشر کا ذکر ہے, کانٹوں کا ذکر ہے. اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ. یہی ہے نا, سنائے پہلے پورا سنا ہے نا. یہ حشر میں, یہ تو آپ پورا بتا دیا. اتنا چلتا ہے, اتنا بچہ کیا ہے. حشر میں ٹائم پورا ہو گیا, جائیں گے, ہو گیا پورا ٹائم. یوں انشاءاللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے.
चलो 2 नंबर की बढ़तरी हो गई जी। आप पूछें। अभी आपकी बारी थी। हमने जवाब दिया, हमने पूछना है। हमने पूछा था ना उसका, हमने जवाब दिया। अब ये हाँ, हमने जवाब हमारे ही सवाल का दिया। अब आप पूछेंगे हमसे। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी। हाँ, बड़ा मुश्किल मक्ता है इसका वैसे, आपको याद है? मतलब हम चारों में मुकाबला हो रहा है, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके साथ भी कोई है। लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, हसन है जिनकी सखावत की धूम आलम में, हसन है जिनकी सखावत की धूम आलम में, वही कुछ इस तरह है ना। अब टाइम पूरा हो गया। कि तुम भी हो एक रेज़ाखार हम भी, कि तुम भी हो एक रेज़ाखार हम भी। 2 नंबर हमारे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमने कोशिश करके पूरा कर लिया। 2 नंबर। आखिरी सवाल महमूद भाई, आखिरी आप पूछो कोई ऐसा शेर है, ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी थोड़ा सा। चले सवाल है, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। अपने अच्छों का तस्वीर। क्यों रजा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल खुश रहो। नहीं, ट्रिकी इसलिए मैंने कहा कि इसका मक्ता किताब में ही नहीं, इसका मक्ता ही नहीं किताब, इसका मक्ता मुयस्सर नहीं आ सका। और जो है ना दूसरा कलाम, ये इसका मक्ता है। दूसरा कौन सा है कलाम? मिलके खास से किबरिया हो, मालिक के हर माँ सिवा हो। क्या शेर है, वाह। तो हम सवाल दोबारा तकरीबन अब सवाल मुकाबला बराबर रहा है। नहीं, आप आगे ही हैं हज़रत, आप आगे को जाए तो। शेर है, कलाम है, आप इसका मक्ता पढ़ेंगे। लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। चले आसान हो। अमीन भाई आप तो बता ही दें। बस खाम आए खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिबा नातिक था ना चार इसरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सदाएं घर में भी बुलंद कर सकते हैं नाजरीन। अब आखिरी सवाल आप कर लें महमूद भाई से। आखिरी मैं भी इनके साथ कर लें। हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूँ मैं। जी 2 मक्ते हैं ना इसके। खुदा खैर से लाए 2 मक्ते, वो दिन नूरी मदीने के लिए बुहारा करूँ मैं। बुहारा मक्ते को दूसरा कौन सा है? सबाही से जाकर सलाम अपना कह दे, सिवा इसके क्या और ये मक्ता है। सबाही से नूरी सलाम अपना कह दे, यही मक्ता, ये भी मक्ता है। ये भी मक्ता है। बाज़ शुआरा ने 2-2, 3-3 मक्ते भी लिखे हैं। अमीर अहले सुन्नत ने भी लिखे हैं। माशाअल्लाह, मुकाबला आप जीत गए। ठीक है, आप आगे बढ़ गए। जीतना क्या है, आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप हम पे शफकत फरमाते रहेंगे तो हम चलते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कुछ कॉल शामिल कीजिए। माशाल्लाह, याद खुदा व मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बड़ा हम शौक से डेली देखा करते हैं। मीर अलैहि की मनकबत में सुनाना चाहूँगा। हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद, ना किसी की लगे नज़र मुर्शिद, हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद, ना किसी की लगे नज़र मुर्शिद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, अमीन भाई की आवाज में। मोहम्मद मसूद अत्तारी, न्यू कराची 11B से बात कर रहा हूँ। अगली कॉल। मेरा नाम उमर अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे महमूद भाई से गुजारिश है कि मुझे ये नात सुना दे। तुमको जामन को जा, तुमको जामन को जा। वेरी गुड, माशाअल्लाह। जी उस्मान कारी बात कर रहा हूँ मंडी पावर। जी हमें एक नात सुना दे। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। शुक्रिया। अगली कॉल। से मुस्तफा तारी अर्ज कर रहा हूँ। महमूद भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दे। तनम फरसूदा जा पारा या रसूल अल्लाह। वाह। अगली कॉल। मैं मोहम्मद अदील बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से, सरदाराबाद से। जी जरूर, मुझे मैं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है नात सुना दे, आपकी मेहरबानी होगी। वाह वाह वाह,
کیا کیا کلام آ رہے ہیں, کون کون سا پڑھیں کون سا نہ پڑھیں, فرمائشیں بھی لائن لگی ہوئی ہے. میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم بخش عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ نعت سنا دے. لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی نعت کا شعر اگر آپ سنانا چاہیں تو میں آپ کو یہ شعر سناؤں گا. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ ماشاء اللہ. کالز بھی بہت ساری ہیں, فرمائشیں بھی ہیں. فیس بک پر بھی کہہ رہے ہیں حاجی امین صاحب کی آواز میں صبح شب ولادت یہ کلام سنا دیں. اویس ستاری. احمد حسن کہہ رہے ہیں دل سے 1000 بار مدینہ تجھے سلام, یہ کلام سنا دیں. واہ. واحد مجید کہہ رہے ہیں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, یہ سنا دیں. رضوان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں اے خاصہ خاصان رسول, یہ والا کلام سنائیں. بلال رضا کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی اللہ خوش رکھے آپ سب کو, شکریہ بھائی. حسان رضا کہہ رہے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد سنا دیں. گجرات ہند سے فیضل یوسف ناتھانی نعت کی ریکویسٹ ہے نام محمد سنا دیں. تو کجا من کجا خالد مدنی کہہ رہے ہیں. احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشفاق یہ سنا دے بہ کلام الہی میں شمس الضحیٰ. اللہ اللہ اللہ, کیا کیا فرمائشیں ہیں. چلیں ایک بڑی زبردست فرمائش کی ہے تو مل کے پڑھ لیتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حديث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ, وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ. اب اس کی مجالس میں نہ بدی نہ دیا ہے. اب اس کی مجالس میں نہ بدی نہ دیا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت
पे तेरी आगे जब वक्त पड़ा है, खासाने रसूल पे दुआ है, उम्मत पे तेरी आगे जब वक्त पड़ा है, जो दीन के हमदर्द बनी नौए बशर था, अब जंग जो जदल चार तरफ उसमें बपा है, जिस दीन की हुज्जत से थब सब दियानत मग़लूब, अब मुअतरिज़ उस दीन पे हर जसरा है, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के कर तू, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के कर तू, शिकवा है ज़माने का न किस्मत से गिला है, शिकवा है ज़माने का न किस्मत से गिला है, उम्मत पे तेरी आगे जब वक्त पड़ा है, खासाने रसूल पे दुआ है, उम्मत पे तेरी आगे जब वक्त पड़ा है। मदीने को जाएं ये जी चाहता, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगह ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगह जी चाहता है, मदीने को जाए, मदीने के आका दो आलम के वाला, मदीने के आका दो आलम के वाला, तेरे पास आए ये जी चाहता है, तेरे पास आए ये जी चाहता है, तेरे पास आए मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत, मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत सुने और सुनाए ये जी चाहता है, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, सुने और सुनाए, दरे पाक के सामने दिल को थामे
پہنچ جائے جب مدینے تو خود کو نہ پائے، تو خود کو نہ پائے، جی چاہا ہے تو خود کو نہ پائے، جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے، یہ جی چاہتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، تجھ سے مٹی ہمیشہ میری بے قراریاں، تو دل کا ہے قرار مدینہ تجھے سلام، تو دل کا ہے مدینہ تجھے سلام، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے روح بدن سے نکل گئی، ایسا لگے روح بدن سے گزر جب خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں
ماشاء اللہ. بات ہے. کوشش کر رہے ہیں آپ کی زیادہ سے زیادہ فرمائشوں کو پورا کریں, نعتیں پڑھیں اور عشق مصطفیٰ ہمیں آپ کو سب کو ملے, اللہ ہمیں عطا فرمائے. ایک پیارا سا پیغام آپ کو دکھانا ہے. اسکرین پر کچھ ایموجیز ہیں, امین بھائی سے پوچھیں گے, احمد بھائی, محمود بھائی, بتائیں اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے ہماری مجلس کی طرف سے, اور پھر اس کو دکھائیں گے بھی کیا پیغام ہے. جی امین بھائی, یہ ایک ماچسیں تھی ایک ساتھ جل رہی تھی, ایک ماچس پیچھے ہٹ گئی, اس پہ کیا تبصرہ کریں؟ احمد بھائی کچھ کریں. پھر دکھا دیں ایک بار. دیکھیں اتنی ساری ماچس ایک کے بعد دوسری جل رہی تھی کہ وہ ماچس چھوٹی تھی نا تلی, تو وہ بیچاری جلنے سے رہ گئی. بیچاری جلنے سے رہ گئی. اس میں پیغام یہ ہے امین بھائی جو سمجھ میں آتا ہے, یہ جو ماچس ہے نا, یہ ایک جو پیچھے ہٹی نا پوری لائن کو اس نے بچا لیا, اگلی والی کو دیکھیں جلنے سے, کہ سب جل رہی تھی ایک کے بعد دوسری, ایک پیچھے ہٹ گئی, باقی سب بھی بچ گئی. تو ایک بندہ بعض اوقات پیچھے ہو جاتا ہے نا کسی جھگڑے سے, پھڈے سے, کسی معاملے سے, یار میں نے نہیں لڑنا, اگلی پھر نسلیں بچ جاتی ہیں, نسلیں بچ جاتی ہے نا. یہ بھی ایک اچھا سا پیغام ہے. اور ایموجیز کے ذریعے بھی ہم ایک پیغام دکھاتے ہیں جو کہ اور زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے. آج کل ایموجی بڑا یوز ہوتا ہے نا, آپ نے واٹس اپ کیا, میں نے جواب میں دل بھیج دیا, مطلب مجھے اچھا لگا, سر جھکا ہوا ایموجی بھیجا, مطلب اچھا نہیں لگا, اس طرح کی کچھ ہوتے ہیں. وہ ہے ہمارے پاس تیار ہے. ارے بھائی ایک ہنسنے والا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ ایک دل بھی بنا ہوا ہے, کالا دل بھی ہے. دل زیادہ ہنسنا دل کو سخت, زیادہ ہنسنا. آپ سوال کیوں کرتے ہیں, آپ بتا دیا کریں ناظرین کو. نہیں. جی محمود بھائی کیا کہا آپ نے؟ قبر میں اندھیرا بھی لاتا ہے وہ تو زیادہ وہ تو مسجد میں ہنسنا, مسجد میں ہنسنا. اور یہ کیا ہے اس میں پیغام, وہ بھی دکھاتے رہیے. میں بتاؤں؟ جی جی بالکل. دل سخت کی ضرورت نہیں. ہنسنا دل کو سخت کر, زیادہ ہنسنا نا, ہنسنا تو جائز ہے, لیکن زیادہ ہنسنا جو ہے وہ شاید زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یہی پیغام ہے, دکھا دیجئے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے. واہ کتنی اچھی بات ہے. تو آپ کم ہنسا کریں, ایموجیز بھی یہ والے کم بھیجا کریں. بعض لوگ ہر اس پہ یہی والا بھیج رہے ہوتے ہیں, تو سامنے والے کو یہ تصور جاتا ہے کہ یہ یار ہنستا ہی رہتا ہے. تو ہنسیں کم, اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ روئیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. ہنسنا بھی جائز ہے, کہا لگانا یہ خلاف سنت, مسکرانا سنت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہنسنا بھی ثابت ہے. اور آواز سے جو ہوتا ہے نا, آواز نکال کر ہنسنا, اس کو کہتے ہیں کہکا. تو یہ سنت نہیں ہے, اور کہکا شیطان کی طرف سے ہے. لہٰذا ہمیں ویسے بھی زیادہ ہنسنے سے بندے کا وقار بھی کم ہوتا ہے, اس لیے ہنسنا جائز ہے, لیکن لمٹ اور اعتدال کے ساتھ یہ سلسلہ ہونا چاہیے. آئیے آپ کی اور ہم سب کی ایک بڑی پیاری پسندیدہ نعت شریف امین بھائی سے اختتام پر سنتے ہیں. پہلے کچھ کالز دے دیجیے. میں اشفاق بھائی سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے وہ نعت سنا دے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ میں مدینہ دیکھوں. اگلی کال. اشفاق انکل میں آپ کو روز کال کرتی ہوں, مگر آپ میری نعت سناتے نہیں, اور آج سے میری نعت سنا دیجیے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور محمود انکل آپ یہ والی نعت سنا دیجیے. سفر ہو ہمارا سرکار مدینے کا. میں نے عرض کی تھی کہ آج بھی سنائیں, کافی میسج ہے اس کے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ طبیعت کی بات ہوتی ہے. اگلی کال. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. اشفاق بھائی سے ایک نعت کی عرض کرنی ہے. کعبے میں پڑھی جب پہلی نظر. ایک اور کال اس کی آ گئی تو پھر شامل کر لیں گے. اگلی کال. میرا نام علی رضا ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امین بھائی کی آواز میں نعت سنا دیں, تاجدار حرم. چلیں تاجدار حرم بھی, لیکن وہ بچی کی فرمائش میری طرف سے آپ پوری کر دیں. سب سے اولا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دو
اشعار تاجدار حرم. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سبز جائیں گے، حامیے بے کسا، حامیے بے کسا، کیا کہے گا جہاں کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو ان کی بدیاں، تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو ان کی بدیاں، در پر تو اے لقب کہتے نکت ہے اب ربیا، اور پریت میں سد سد سب بسری، کب تک رہے گی بے خبری، راہے بفکر دزدی کا نظر کبھی سن سی تو لو ہماری بدیا، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں ہمیں مارے ہمیں، آقا کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں
सकते हैं मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले रंजो अलम वाजते ख्वाजा के सदके सदके हैं मदीने चले आओ मदीने चले चलो मदीने चले तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में निगाहे शौक़ है इंतहा मदीने में आग में हयात या खौफ़े क़ज़ा मदीने में नमाज़े इश्क़ करेंगे अदा मदीने में इधर उधर ना भटकते फिरो खुदा के लिए राहे रास्त है राहे खुदा मदीने में मदीने चले आओ मदीने चले चलो मदीने चले चलो मदीने चले चले दस्त साकी कौसर से मदीने चले याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भरे जाएंगे ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम हम गरीबों के लिए भी सबर जाएंगे ताजदारे हरम आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सुवारी गया ओ हबीबे अज़ीज़ पर भी नज़र ओ हबीबे अज़ीज़ पर भी आका नज़र वरना आराम हस्ती बिखर जाएंगे ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम करम करम ताजदारे हरम मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन दे शम्अते